دیکھیں جعفر صاحب، یہ ہم اپنے جذبات کا جس طرح اظہار کر لیں اور جس طرح مذمت کر لیں اور جن الفاظ سے مذمت کر لیں، صرف مذمت سے تو کام نہیں چلے گا۔ یہ تو جو اس نے ایک انتہائی توہین کی ہے، قطر کی ہے، پورے ایک مذاکراتی پروسیس کی ہے اور پورے عالم اسلام کی ہے، یعنی انسانیت کی تذلیل کی ہے، تو اس میں تو ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ہماری دفاعی صلاحیت جو ہے اس کو مجتمع ہونا پڑے گا۔ اس کے بغیر تو صرف ہم الفاظ کی جوگالی کر سکیں گے اور بس اس کے بعد پھر اگلے ایک سانحے کے بعد دوسرے سانحے کا انتظار کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں جی، آپ نے بالکل جسے کہنا چاہیے صحیح معنوں میں تشخیص کی ہے اور دکھتی نبض پر جو ہاتھ رکھا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ بیانات، اعلانات اور خاص طور پہ قراردادوں سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں قطر جو ہے وہ اسٹریٹجکلی بھی اور اپنے جو ملٹری آرسنل اور کیپیبلٹیز کے حوالے سے بھی جس انداز سے پورے عرب دنیا کی مشترکہ جنگی مشقیں کرتا رہا ہے، کرواتا رہا ہے، اور اس نوعیت کی بہت سارے، اور اس کے پاس جو جدید ترین اس وقت ہتھیار رافیل تک موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب دینے کا جو حق اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن چونکہ اس نوعیت کی جو چیزیں ہیں اسے جذباتی انداز میں یقیناً نہیں دیکھا جاتا، خاص طور پہ جب ایک وار کی کیفیت ہو، اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ایران کی طرف سے جب کاروائی کی گئی تھی عدید ایئر بیس دوحہ میں، تو اس وقت بھی قطر نے بڑا دو ٹوک موقع اختیار کیا تھا کہ وہ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت سچویشن ایک ڈفرنٹ تھی اور فریق مخالف جو تھا وہ ایک اسلامی ملک تھا۔ اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر، قطر کا رد عمل کیا ہوگا اور کیا جو ثالثی کا کردار ہے اس کا آنے والے دنوں میں وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ مذاکرات کو سبوتاج کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ کی یہ سوچی سمجھی کوشش ضرور ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جنگیں جو ہے وہ شروع تو میدان میں کی جاتی ہیں، لیکن ان کو سیٹل ڈاؤن جو ہے اور ان کا جو انجام ہے وہ مذاکرات کی میز پر ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسرائیل جتنا بھی اپنا لاؤ لشکر اپنا زور لگا لے، اسے مذاکرات کی میز پر ہی اپنے قیدی ملے ہیں، اسے اپنے مذاکرات کی میز پر ہی جو ہے وہ اپنا جو پیسفل کو ایگزسٹنس کا جو ایک خواب ہے وہ پورا کر سکتا ہے، کیونکہ صرف اور صرف وہ آئرن ڈوم کے چھتری تلے جو ہے وہ اپنے عوام کو محفوظ نہیں بنا سکتا، وہ ان بنکر جو بسٹر جو بمب جو ہیں ان سے اپنے عوام کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ جو یروشلم میں ہونے والی کارروائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو اسرائیلی شہری ہیں وہ ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ بنا دیا ہے اسرائیل نے انہیں، خاص طور پہ جو فلسطین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے منصور صاحب، یہ بھی فرما دیجیے گا کہ اب جو یو این اسمبلی کا اجلاس ہے بس کوئکلی اس کے لیے ایک ٹاپک تو مل گیا، لیکن وہاں آپ کو لگتا ہے تو فلسطینی وفد کو تو انہوں نے ویزے نہیں دیے۔ ہاں جی، تو یہ کہہ رہے تھے کہ جنیوا میں اجلاس کر لیں۔ یورپ کے بعض ممالک نے مطالبہ کیا ہے کہ اجلاس جنیوا میں رکھ لیا جائے تاکہ، اور یہ امریکہ جو ہے اس نے 1988 کے بعد یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اب وہ فلسطینی وفد جو ہے، جو فلسطینی اتھارٹی ہے، اس کے صدر کو اس کی یعنی وہ اس میں براہ راست شریک نہیں تھے جنگ میں۔ منصور جاوید سر بہت بہت شکریہ، سر بہت بہت شکریہ۔ تو شامی صاحب کوئی امید نہ رکھے پھر ہم یو این کو بھی وہ ویزا دینے پہ تیار نہیں ہے، تاکہ یعنی ان کے ساتھ بھی مذاکرات جو ہیں وہ ان کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو دیکھیے قطر جو ہے، اب دیکھیں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن جو رد عمل ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کی جو لیمیٹیشنز ہیں وہ تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ تو اس میں تو کوئی اجتماعی جو ہے صورتحال اختیار کرنی پڑے گی، اور جو اسلامی آرگنائزیشن ہے اس کا اجلاس بلانا چاہیے، OIC کا اجلاس بلایا جائے، اور اس کے بعد ٹھوس اقدامات کیے جائیں، اور ایک دفاع جو ہے، مضبوط دفاع جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کیا جائے، ایک دوسرے سے جڑا جائے اور دفاعی معاہدہ کیا جائے آپس میں، تاکہ اسرائیل کو معلوم ہو کہ ہم ایک ملک کی سرزمین جو ہے اس کو وائلیٹ کریں گے۔ وگرنہ کیا ہے، پہلے اس نے ایران جو ہے وہاں اپنا ایک جاسوسی کا جال بچایا ہوا تھا، اور اس نے ایران کے جو سائنٹسٹ ہیں، جو جرنلز ہیں، ان کو ایک ایک کر کے بھون کے رکھ دیا، اور اب اس کے بعد جہاں جس شہر میں جس ملک میں وہ چاہتا ہے نشانہ بنا لیتا ہے۔ اب قطر جو ہے یہ تو آخری ملک ہو سکتا تھا نا جہاں آپ نشانہ بنائیں اس کے کسی مہمان کو۔ قطر جو ہے وہ مذاکرات کرا رہا ہے، اس کے رابطے ہیں، اور اس کو آپ نے یعنی ایک اس طرح اس کی توہین کر دی۔
اور اس کو رسوا کر دیا. مذاکرات سے بھاگنے کی بھی تو سر ایک کوشش ہے نا کہ بالکل مذاکرات سے یہ بھاگنے کی کوشش ہے, ویسے بھاگ جاتا. یعنی یہ تو ایک اس سے کہیں آگے بڑھ کر ٹارگٹ بھی تو ہے کہ حماس کو ختم کر کے دم لینا ہے اس نے. نہیں, ختم کر کے دم لینا, اس طرح ختم کرنا ہے. آپ نے قطر کی سرزمین پہ حملہ کیا تو کہتے ہیں ہم کہیں بھی نشانہ بنا کہیں, تو پھر اس کے لیے یہ تو پھر آپ کر رہے ہیں, آپ توجیہ کرتے رہیں, آپ باتیں کرتے رہیں, پریس کانفرنسیں کرتے رہیں, مذاکرات کرتے رہیں, اعلامیے جاری کرتے رہیں, اور اب گردنیں کٹواتے رہیں اور اپنا سر جھکاتے رہیں, اور ٹھیک ہے پھر تماشا ہو گیا. چلیں امید ہی کر سکتے ہیں سر, اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. یہ ماضی کی طرح بس بیانات ہی آتے ہیں.